السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ بانی سے آگے بڑھے اور تجارت کی لائن میں آئے۔ حضور علیہ السلام کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کے آزمانے کا موقع ملا، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوئے وہی سب سے زیادہ آپ کے گرویدہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق اور عادات اور کردار کی بنیاد پر لوگ آپ کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ لوگ آپ کو آپ کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھنے لگے۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے دولت مند، جن کو اپنی دولتوں پر ناز تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گرویدہ ہو گئے تھے کہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ تاریخ کی یہ عادت بڑی خراب ہے کہ وہ کسی شخص کی زندگی کو اس وقت قلم بند کرتی ہے جب وہ شخص تاریخی انسان بن چکا ہوتا ہے۔ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بخل سے کام لیا، اور نہ جانے نبوت سے پہلے کتنے ایسے واقعات پیش آئے جس کو تاریخ نے قلم بند نہیں کیا۔ پھر بھی چند واقعات ایسے ہیں جن کو تاریخ نے صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے، جن پر قیاس کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی الحمصہ عامری یہ ایک معمولی انسان تھا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو دنیا اس کو نہیں پہچانتی اور نہ پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتی۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی الحمصہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ گیا، وہاں سے نکلا اور کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، اور حضور علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ پورا دن اسی میں گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن اسے یاد آیا کہ میں تو محمد بن عبداللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو محمد کے پاس جا کر کے معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضور تو 2 دن سے نہیں آئے ہیں گھر پر، آج تیسرا دن ہے، گھر والے خود پریشان ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی الحمصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا رہا، جہاں جہاں اس کا خیال تھا وہ وہاں وہاں ڈھونڈتا رہا۔ احتیاطاً وہ اس جگہ پر بھی گیا جہاں وہ حضور علیہ السلام سے معاملہ کر رہا تھا۔ وہاں جا کر کے دیکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ 3 دن کی مشقت گزارنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے ڈانٹا نہیں، نہ ہی لڑائی جھگڑا کیا۔ کہا تو صرف اتنا کہا، یار تم نے تو مجھے پریشان کر دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن صائب بن عویمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، علماء ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں، فن تفسیر کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ حضرت قیس بن صائب بن عویمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی غلام تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے حضرت قیس کی عنایتوں اور آزادی کا فائدہ یہ اٹھایا کہ فن تفسیر کے امام بن گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت
میرے آقا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزہ اسے تھکا ڈالتا ہے تو اس پر فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب ابتداءً ایام 20 فرض تھے۔ یہ آیت انہی ایام معدودات کے بارے میں ہے۔ چنانچہ قیس بن صائب بن عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے، فرماتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریکی فی الجاہلیت فکان خیر شریک لا یداری ولا یماری۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں میرے ساجھی اور شریک تھے، چنانچہ وہ میرے بہترین ساتھی تھے، نہ کبھی کوئی سخت بات کہتے تھے، نہ کبھی کسی بات پر جھگڑتے تھے۔ یہ تو کاروباری سلسلے کی باتیں تھیں جو نبوت سے پہلے پیش آئیں۔ اب ذرا اس بات کو بھی دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی ہمدردی تھی لوگوں کے لیے، انسانیت کا کتنا احترام تھا۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ عربوں کے اندر غلام فروشی ایک عام چیز تھی۔ کبھی کبھار شریف گھرانوں کے بچے بھی اس شکنجے میں پھنس جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایک لڑکے کو پکڑ کر لے آئے اور اسے غلام بنا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد کے ہاتھوں اس لڑکے کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کے ہاں گئیں، ان کو یہ غلام بہت پسند آیا، انہوں نے فرمائش کی تو بھتیجے نے بطور ہدیہ اسے پیش کر دی حضرت خدیجہ کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس بچے پر پڑی تو اس کی معصوم زندگی اور اس کی مظلومیت سے دل بے چین ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ غلام خرید لیا۔ پھر اس بچے سے اس کا نام پوچھا، اس کے والد کا نام پوچھا، اس کا پتہ پوچھا، قبیلہ پوچھا۔ بچہ ذہین تھا، اس نے بتا دیا کہ میرا نام زید ہے، میرے والد کا نام حارثہ ہے اور میں قبیلہ طے کے ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پتہ معلوم ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کے پاس خبر پہنچائی کہ آپ کا بیٹا یہاں ہے میرے پاس، آپ آئیے اس کو لے جائیے۔ حارثہ کے پاس خبر پہنچی تو وہ اپنے بھائی کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کیا، حضور کے پاس پہنچا، بچے کو دیکھا، اس کو سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا اور اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور بطور فدیے کے کچھ رقم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا اور کہا کہ آپ اس بچے کو لے جائیے، البتہ جانے سے پہلے اس بچے سے معلوم کر لیے کہ یہ جانا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خبر پہنچائی تھی اس وقت کے وسائل اور ذرائع کے ذریعے تو کچھ وقت لگا۔ حارثہ قبیلہ طے سے سفر کر کے مکہ آئے، اس میں کچھ وقت لگا، کچھ دن گزر گئے۔ ان دنوں میں اس بچے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت و محبت کو دیکھا۔ اس بچے کا دل گوارا نہیں ہو رہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا، چنانچہ اس نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ باپ اور چچا نے اسے خوب سمجھایا لیکن اس کے سمجھ میں نہ آئی، وہ نہیں گیا، اس نے منع کر دیا۔ آخر میں باپ اور چچا نے بڑی چبھتی ہوئی بات کہی کہ کیا تم یہاں پر غلام بن کر رہنا پسند کرتے ہو؟ اپنے باپ کے ساتھ آزادانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کسی آزاد بچے کے لیے غلامی پسند کرتے ہیں؟ چونکہ اس بات کا تعلق
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اور انداز فکر سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مداخلت کی اور فرمایا کہ غلام نہیں، بیٹا، اگر یہ لڑکا میرے پاس رہے گا تو غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرا بیٹا بن کر کے رہے گا۔ اگر تمہیں اس سے بھی اطمینان نہ ہو تو چلو میں سب کے سامنے یہ اعلان کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ باپ اور چچا اور زید کو لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چوپال میں گئے جہاں لوگوں کا اجتماع تھا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ لوگوں تم گواہ رہنا، زید میرا بیٹا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر اس جگہ لے کر کے گئے جہاں جہاں لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ آخر میں حرم بھی لے کر گئے جہاں لوگوں کا ایک بڑا اجتماع تھا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ حارثہ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، بالکل آپ رکھیے اسے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے صرف یہ سن کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے ایمان لے آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے ایک زید بھی تھے۔ شفقت کا یہ عالم تھا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن تک کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر انہی سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے کاموں کے لیے لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروایا کرتے تھے۔ فتح مکہ اور حجۃ الوداع جیسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر فضیل بن عباس جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، کبھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار ہوتے تھے اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فطرت محمد کی یہ بلندی بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام محمد کہلوانا پسند نہیں کیا بلکہ ابن محمد کہلوانا پسند کیا، اور اسی سے ان کی شہرت بھی ہوئی۔ اتنی شہرت ہوئی کہ اس واقعے کے تقریباً 30 سال کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ تب جا کر کے زید ابن محمد کی جگہ زید ابن حارثہ دوبارہ ان کا نام لیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند فطرت کا حسن اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب دادا عبد المطلب کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ دادا عبد المطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، چونکہ جب ان کی ولادت ہوئی تو سر کے بال سفید تھے، اس وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ مطلب شیبہ کے چچا کا نام تھا۔ باپ کا نام ہاشم تھا جو کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار مانے جاتے تھے اور بڑے سخی تھے، دل گردے والے انسان تھے۔ والدہ مدینہ کی بڑی دولت مند خاتون تھیں، اپنا کاروبار خود سنبھالتی تھیں، ہمت مردانہ رکھتی تھیں۔ ہاشم تجارتی قافلے کو لے کر شام سے نکلے، مدینہ میں انہوں نے قیام کیا۔ انہوں نے اس عورت کے بڑے قصے سنے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ بڑی ہمت مردانہ رکھتی ہیں، اپنے کاروبار کو خود سنبھالتی ہیں، بہت نیک اور اچھی عورت ہیں۔ وہ بیوہ تھیں، نہ جانے کتنے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیا۔ ہاشم نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ مکہ لے آئے، مکہ میں رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد وہ مدینہ گئیں اور وہاں پر شیبہ کی ولادت ہوئی۔ اتفاق سے فتح مکہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے پاس خبر پہنچی تو وہ وہیں ٹھہر گئیں، مدینہ میں ہی۔
کچھ عرصے کے بعد ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب مکہ سے سفر کر کے مدینہ گئے، وہاں اپنے بھتیجے سے ملاقات کی، چنانچہ شیبہ کو وہ مکہ لے آئے۔ مکہ میں انہوں نے ان کی پرورش کی، بڑے ہو گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے انہیں سردار بنا دیا، بڑے بڑے لوگوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا۔ تو مطلب نے ان کی پرورش کی، اس شکر گزاری میں تا عمر شیبہ عبد المطلب کہلائے۔ ایک طرف حقیقی اور سگا چچا ہے جو اپنے بھتیجے کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور عبد المطلب اس کا نام رکھتا ہے اور اصل نام سے زیادہ اسی نام سے ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک طرف حقیقی آقا ہے جو اپنے غلام کے لیے بھی غلام محمد کہلوانا پسند نہیں کرتا بلکہ ابن محمد کہلواتا ہے۔ یہ تھے وہ اعلیٰ کردار جس کی بنا پر تمام عرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے، اور آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، اور آپ کا نام بھی لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ آپ کے مربی چچا ابو طالب زندگی بھر وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہے، مرے بھی تو اسی حالت میں مرے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ ابن ہشام نے 100 اشعار ذکر کیے ہیں، ان میں سے 2 اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ نورانی چہرے والا کہ جس کی ذات اور جس کے چہرے کی برکت سے بادل بھی سیرابی حاصل کرتے ہیں، یتیموں کا مربی اور بیواؤں کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ اگر کسی دن فخر کرنا چاہو تو محمد وہ منتخب شخصیت ہے جس سے کمالات قریش کے مخفی خزانے نمایاں ہوتے ہیں، جو پورے قریش میں صاحب کرم اور صاحب شرف ہے۔